اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے قرآن۔ قرآن 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 کی طرف سے غفلت نہ کریں، بہت غفلت ہو چکی۔ بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، بچوں، قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو محبت اور ادب سے سیکھو، قرآن کو محبت اور ادب سے پڑھو۔ یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن وہ حقیقت ہے جس میں اللہ نے اپنی ذات کی تجلی فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے۔ تجلی رب ہے، تجلی رب، تجلی حق ہے، تجلی حق، یہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھیں، قرآن تلاوت کریں، الفاظ قرآن بھی پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں، قرآن سے ملنے والے حقائق کو اپنا عقیدہ بنائیں، قرآن سے ملنے والے احکام پر عمل کر کے دکھائیں۔ حقائق اور احکام۔ قرآن مجید، اسی قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کا ایک ارشاد گرامی، اور غالباً یہ ارشاد گرامی بھی اس سے پہلے میں متعدد مجلسوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے۔ قرآن کریم کی، قرآن عظیم کی، قرآن مجید کی، قرآن ذی الذکر کی آیتیں خزانے ہیں۔ ہر آیت ایک بڑا خزانہ ہے، ہر آیت ایک عظیم خزانہ ہے، یعنی ہر آیت میں ایک بے کراں جہان معنی پوشیدہ ہے، مگر یہ کہ کوئی اہل تو ہو۔ تو امام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم ہے، امام سجاد کے عزادارو، امام کا یہ کلام یاد رکھنا، اور آج سے قرآن کی تلاوت میں پھر خلل نہ آئے، سستی نہ آئے، قرآن کی تلاوت روز ہو، اور کم سے کم ایک آیت یا کسی ایک فقرے پر تھوڑی دیر کے لیے دل و نگاہ کو، ذہن کو، ضمیر کو مرتکز کر کے وہاں سے حق کی تجلی اپنے دل پر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ کسی ایک فقرے پر، خدا کی قسم، کسی ایک فقرے پر صرف بسم اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، صرف الحمدللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، صرف الرحمن الرحیم اسی پہ سوچتے رہیں، صرف مالک یوم الدین اس پہ سوچتے رہیں۔ ارے میں آپ کو قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہ یاد ہو، صرف آپ توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ کہتے رہیں الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اتنی بار کہیں کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ رہا ہے اور تجلی ہو رہی ہے، نور آشکارا ہو رہا ہے، آنکھوں میں نور، دل میں نور، ذہن میں نور، آپ کے پورے وجود میں نورانیت پھیل جائے گی۔ پڑھیں تو صحیح قرآن محبت کے ساتھ۔ یہ وہ حروف ہیں جن میں نہ تجوید کی مشکل ہے، نہ قرأت کی مشکل ہے، شین قاف ح عین قاف خ صاد سے کچھ نہیں، الف لام میم، یہ وہ تین آوازیں ہیں جو دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں، آسانی سے ہر ایک کہہ سکتا ہے،
افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، بھارت کا ہو، عرب کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، الف لام میم، ہر آدمی آسانی سے یہ حروف کہہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے ساتھ، مصطفیٰ کی نبوت پر یقین کے ساتھ، اہل بیت سے کمال مودت کے ساتھ الف لام میم کا ورد کر کے دیکھ لو کیسی تجلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن سے جوڑنے والے اہل بیت۔ تو بزرگوں، قرآن پڑھو، قرآن، کوئی عذر نہیں ہے، نو ایکسکیوز، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اعتذار کی بات نہیں ہے، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن روز محشر شکایت کرے گا ہر اس شخص کی جس کے گھر میں قرآن ہوگا اور وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا قرآن کی شکایت نہ سنے۔ لحاظ کرو خدا کا، خوف کرو خدا کا، ڈرو خدا سے۔ خدا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، سب ہے، مگر خدا عادل بھی ہے۔ عادل سے کوئی شکوہ کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ داد رسی نہ کرے۔ اور یہ عادل کی نہیں، یہ شان کرم بھی ہے۔ یہ کوئی کریم ہو، اس کے سامنے کوئی شکوہ کرے، وہ کریم اس کی شکایت نہیں سنے گا؟ تو شکوہ سننا، گلہ سننا، داد رسی کرنا صرف عدل ہی کی شان نہیں ہے، شان کرم بھی ہے۔ یہ نازک مقامات ہیں، نازک دقیق مقامات۔